बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब से तहरीक अदम एतमाद का डोल डाला गया है, एक शख्स जो हुकूमती कैंप में, हुकूमती सफ़ों में कबीना का रुकन है, वो मुसलसल बार बार घुमा फिरा के एक ही बात करता है कि जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और लुबे लबाब उनका ये था कि इनको पता नहीं है कि तहरीक चलती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने एक हवाला दिया था कि वो भुट्टो दौर में क्या हुआ था, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का अंजाम क्या हुआ था। अब वही शख्स यानी कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो चाह क्या रहे हैं, बुनियादी तौर पर मेरी ये आपसे गुफ्तगू करने का जो नीयत, मुराद, मकसद जो है वो ये है कि हम डिस्कस कर सकें कि शेख रशीद साहब बुनियादी तौर पर चाहते क्या हैं। शेख रशीद साहब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में अनारकी इतनी फैले कि फ़ौज आ जाए। वो जो बार बार फिर वो कहेंगे कल कलां को कि मैं तो कहता था कि जनाब के ये पागल हैं, ये जाहिल हैं, इनको किसी चीज़ का, वो अपने मखसूस स्टाइल में जिस तरह बात करते हैं। तो आज मतलब वो फ्यूलिंग कर रहे हैं मुसलसल, और पहले दिन से वो फ्यूलिंग कर रहे हैं, इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन उनके इश्तियाल दिलाने में, इश्तियाल में आ जाएगी, वो बच्चे नहीं हैं। लेकिन जो काम हो रहा है, जो उन्होंने अपने टारगेट अचीव करने हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है, वो तो उन्होंने करने हैं। लेकिन वो मामलात को उस लेवल पर ले, मिसाल के तौर पर जो आज उन्होंने हरकत फरमाई और उसके जवाब में जो हुआ वो बड़ा मनी खेज़ है। और ये इशारे सारे उस तरफ जा रहे हैं जो मैंने आपसे बात कही है, आपके गोशगुजार की है, और वो वही है कि इस मुल्क में अनारकी इतनी फैले, अफरा तफरी इतनी फैले, सिविल वार वाले हालात पैदा हो जाए। अब हुआ ये है कि उन्होंने कहा कि जी कि एक तो जो जुगाड़ गवर्नमेंट लगाने की कोशिश कर रही है, 63(1) की तशरीह वो अपने तौर पर अब ही करी जा रही कि जी के वो डिफेक्शन क्लास वोट डालने के बाद लगती है, वोट डालने से पहले नहीं लगती। वो मैं एक पूरा ज़बरदस्त एक वाक़या है एक पॉलिटिकल लीडर का कि वो किसी से, मैं वो अगर सुनाऊंगा तो थोड़ी सी हो सकता है अजीब सी बात लगे आपको, कि वो एक भुट्टो दौर में मुकदमे दर्ज होते थे ना, तो वो एक पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया कि जी ये घर से बाहर बैठ के, क्योंकि घर के अंदर छापा नहीं मार सकते थे, वो क्या उसको कहते हैं बिजली की तार लेके, लैंप लेके, तो वो जनाब ये गली की नुक्कड़ पे बैठ के जुआ खेल रहे थे, इसलिए इनको पकड़ा है पॉलिटिकल वर्करों को। तो फिर इसी तरह एक ये हुआ कि जी के वो शराब की बोतल बरामद हुई तो वो शराब नोशी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इस तरह करके भी हुआ। तो वो जिनके ऊपर ये वाला हुआ, उन्होंने कहा फिर हम पे आप जो है वो हदूद का भी पर्चा दर्ज करें। उन्होंने कहा कि जी कि वो क्यों, उन्होंने कहा जी आपने सिर्फ शराब की बोतल बरामद होने से हम पर शराब नोशी का मुकदमा दर्ज कर दिया है, हो सकता है ये किसी और ने रखी हो, तो फिर हदूद का भी मुकदमा दर्ज करें, हम तो कोई गलत काम भी कर सकते हैं। तो मैं ये वो वाली बात कर रहा हूँ कि तहरीक जो होती है वो चलें, मतलब तहरीक जो है या पोजीशन जो भी अगर एक्ट करेगी कि जी के तहरीक अदम एतमाद में, और जो गवर्नमेंट्स वाले लोग हैं उनके अरकान हैं वो वोट डालेंगे, वो हमारे ख़िलाफ़ जाके डाल सकते हैं वोट। डिफेक्शन क्लास तो उसी वक्त लगेगी जब आपने फ्लोर क्रॉस किया हो और वोट काउंट होगा। अब ये बात मैं पता नहीं अपनी समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया कि मतलब एक जुर्म, मैं एक जुर्म कह लें, एक जुर्म होने से पहले ही आप जो है वो किसी को उस जुर्म की सज़ा सुना दें, ये वाला मामला है, ये वाला। तो इसके ऊपर वो शेख रशीद साहब ने तरह ये लगाई जहाँ पर वो उनकी बदनीति या वो चाहते क्या हैं, एक खौफनाक मनसूबा ज़हन में बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि जो PTI का जो भी रुकन कौमी असम्बली होगा उसको तो हमने आने नहीं देना, क्योंकि 172 जिम्मेदारी पूरे करने की अपोजिशन के ऊपर है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद वो लेके आए हैं। हमारी जिम्मेदारी तब होनी थी यानी गवर्नमेंट की जब एतमाद का वोट लेना हो, तो लिहाजा हमें तो वहाँ पर हमारी तो गिनती नहीं होनी, गिनती तो होनी है अपोजिशन की। तो हमने अपना, हमारा कोई बंदा वहाँ पर आएगा नहीं तो लिहाजा फ्लोर क्रॉस करेगा नहीं, तो गिनती उनकी कम हो जाएगी, 172 बंदे वो पूरे नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा बंदा कोई अंदर ना आए। हमने अपने, उन्होंने मशवरा दिया है कि हमने 1 लाख बंदा बुला लिया है PTI का कारकुन, क्योंकि इनको पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर या जो रियासती मशीनरी है उसके ऊपर तहरीक अदम एतमाद जो होती है वो हिला के रख देती है हुकूमत को, क्योंकि कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। लोग उनकी बात ही नहीं सुनते कि यार पता नहीं है कि नहीं है। हम रियासती मशीनरी, सरकारी अफसर, इनकी मर्जी मंशा के लिए हम क्यों जनाब रगड़ा खाते फिरें।
ظاہر ہے کہ اگر ایف آئی اے والے دوسرے تیسرے پولیس والے آئی جی وہ اگر ان کے کہنے کے اوپر تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے بندے پکڑے گا، پاگل ہیں وہ؟ کہ اگر یہ فرض کرو ناکام نہ ہوئی کامیاب ہو گئی تو پھر اگلے نو اسی جا کے کسی کی جواب دیں گے، تو مطلب وہ آپ پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، مطلب ایک ان لافل کام کرنے کی. تو لہٰذا سرکاری ملازم تو یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. تو حل کیا نکالا ہے کہ جی کہ 1 لاکھ بندہ ہم پارلیمنٹ کے باہر آگے کھڑا کریں گے، جو دیکھے گا پھر کہ کون اندر جاتا ہے. تو پھر یہ اپوزیشن نے کہا، انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم بھی اپنی حفاظت خود کریں. کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اپنے بندے نہیں روکیں گے، ہمارے بندوں کو بھی پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیں گے، اور اسپیکر صاحب چوڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ جناب وہ تو فارغ ہوگی، یعنی تحریک اعتماد ناکام ہوگی، بندے پورے نہیں ہوئے، پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں تو فارغ. اس لیے JUIF نے انصار الاسلام نامی جو اپنی رضاکاروں کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، یہ ڈنڈا بردار فورس ہے، یہ انتظامیہ ہے ان کے جلسوں کی. اور چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کا بظاہر وہ ڈیموکریٹ ہیں، یقیناً میں ان کو مانتا ہوں، انہوں نے آج تک ڈیموکریٹکلی بیہیو کیا ہے، لیکن پائن وہ طالبان کے بھی استاد ہیں. میں پہلے بھی یہ اگر آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے PDM کے دنوں میں جو ملتان والا جلسہ تھا اس کو روکنے کے لیے کوشش کی تھی، تو پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، تو مولانا نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کو ڈنڈا اٹھانے کا حکم دے دیا ہے، تو پائن پولیس دوڑ گئی تھی وہاں سے. عمران خان صاحب کی پنجاب حکومت بزدار مافیا منہ سے نکلنے لگا تھا، حکومت ہے تو ہوئی، حکومت جو ہے دوڑ گئی تھی میدان سے. تو یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس طرف مطلب اقتدار اتنا عزیز ہے کہ آپ ملک میں خانہ جنگی شروع کرانا چاہتے ہیں کہ وہ جو 1 لاکھ بندہ ہوگا، اور ادھر انصار الاسلام والے وہ آ گئے ہیں سر، انہوں نے بلا لیا انصار الاسلام والوں کو، اور انصار الاسلام کیمپ لگا رہی ہے پارلیمنٹ لاجز کے اندر، جہاں پر اراکین پارلیمنٹ کا گھر ہے، جہاں پر وہ قیام کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ آ گئے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو اٹھائے گا کون؟ مطلب اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا جو انتظامیہ ہے وہ نیوٹرل ہے؟ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ انتظامیہ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہیں، پولیس ان کے نیچے ہے، رینجرز ان کے نیچے ہے، FIA ان کے نیچے ہے. شیخ رشید صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب بنیادی طور پر چاہ رہے ہیں کہ ملک میں خون بہے، ملک میں افراتفری ہو، ملک میں فساد کھڑا ہو. کیوں کھڑا ہو؟ پائن اس طرح بچتے نہیں. شیخ رشید صاحب اپنی پوری سیاسی زندگی میں 1 دفعہ الیکشن ہارے ہیں قومی اسمبلی کا، اور وہ 2008 والا الیکشن ہارے ہیں، کیونکہ تب ہمارے جو فوجی بھائی تھے، فوجی جرنیل صاحب کیا نام تھا، اشفاق پرویز کیانی صاحب، انہوں نے چونکہ فوج بڑی بدنام کر دی گئی تھی، پرویز مشرف صاحب نے اپنے سیاسی معاملات میں اپنی حرص کی، لالچ کی، اقتدار کی ہوس میں پاکستان کی فوج کو گھسیٹ کے اتنا غیر معروف کر دیا تھا کہ معاملات گڑبڑ ہو گئے تھے. فوجی گاڑیاں سول علاقوں میں نہیں آتی تھیں، فوجی وردی پہن کے لوگ یہ پلازوں میں شاپنگ سینٹرز میں نہیں جاتے تھے، سول علاقوں میں نہیں آتے تھے، باقاعدہ لیٹر جاری کر دیے گئے تھے. اب بھی لیٹر جاری کر دیا ہے کہ جو سرکاری معاملات، یہ جو کیا ہوتے ہیں جی سیاسی معاملات میں گھسا ملوث پایا گیا، اس کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ریٹن تحریری آرڈر آگے ہوئے ہیں کہ یار بس بہت ہوگی، اور کنہ کہ عمران خان دے پیچھے بدنام ہونا ہے. تو شیخ رشید صاحب کی دیہڑیاں مک رہی ہیں. شیخ رشید صاحب بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ جناب کوئی وہاں پر بندے پھٹر ہوں، اور وہ ان کو اور کوئی طریقہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانا مطلب کس طرح بنایا جائے. تو وہ زور زبردستی کرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کو شک ہے کہ جناب کے جو انتظامیہ ہے وہ میری بات نہیں مانے گی. تو لہٰذا نہ وہ انتظامیہ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جا کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، خصوصاً جو اپوزیشن والے ہیں، ان کی حفاظت کریں، وہ تو ان کو اٹھانا چاہیں گے. تو لہٰذا ان کو اپنے یعنی کارکنوں کے ذریعے بھی پٹوائیں گے، اور کوشش ہوگی کہ سرکاری جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی یوز کریں. تو یہ دوہری گیم وہ کر رہے ہیں، اور اس کے کرنے کی وجہ صرف یہ ہے، اور وہ مائنڈ بنا رہے ہیں لوگوں کا. میں اپوزیشن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تحریک نظام مصطفیٰ کا انجام کیا ہوا تھا، میں یہ ججوں کے لانگ مارچ، وہ بحالی کی تحریک کا انجام کیا ہوا تھا، ایمرجنسی لگ گئی تھی.
تو مطلب وہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے مارشل لا لگانے کے لیے، یا حالات وہ اس طرح کے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ والا کام لگے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. شیخ رشید صاحب یا تو کسی سازش کا حصہ ہیں یا وہ سازش کر رہے ہیں، تیسری بات کوئی اور نہیں ہے. یہ بات آپ لکھ لیں. تو لہٰذا سینس ول بی، وہ کہتے ہیں سینس ول پرویل، اس کو کرنا چاہیے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا ہے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خصوصاً وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت نشانے کے اوپر ہیں، تو وہ اس کا کوئی حل ٹھیک نکالیں گی. انصار الاسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ سویلین ہیں، یہ رضاکار ہیں، یہ منتظمین ہیں، یہ انتظامیہ ہوتی ہے، ہمارے جلسے میں امن و امان رہتا ہے، یہ جلسوں کی نظامت انتظامات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. صرف یونیفارم اس لیے ان کو دیا ہے کہ ان کی نشانی رہے کہ یہ انتظامیہ ہیں، انہوں نے کنٹرول کرنی ہوتی ہیں چیزیں. اب جب حکومت ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہی، بلکہ ہمیں تو ان سے خوف ہے کہ وہ آ کے ہمارے بندے اٹھا کے لے جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہتھیار لیس ہے، تو ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب 1 لاکھ بندہ باہر بٹھائیں گے تو وہ کیا کرنے؟ انہوں نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا، پارلیمنٹ لاجز کے باہر وہ کافی کوئی 1000-2000 بندہ اکٹھا کر لیا تھا، وہ جس میں وہ شیخ روحی اصغر صاحب نے وہ پھر وہ جو ننگی ننگی گالیاں دی تھی اور کہا تھا کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے، وہ والا جو ایشو بنا تھا، یہ ان کا وتیرہ ہے. بیسکلی عمران خان صاحب کو ملک، قوم، کوئی محبت نہیں ہے، اپنی ذات سے آگے انہوں نے کبھی کچھ نہیں سوچا. اور شیخ رشید صاحب اپنا فن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. شیخ رشید صاحب کے اپنے ڈیزائن ہوتے ہیں، شیخ رشید صاحب اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ مطلب میری تو سیاست مکی کھلوتی، کیونکہ پائن اب جو ہے نا وہ روح رایت نہیں ہونی. اس دفعہ حکومت آنی ہے نون لیگ کی، جو کرائن بتا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو جو اس وقت ان کے اتحادی آپ سمجھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا پیڑا ہونا خان صاحب ٹھڈے نال. تو شیخ رشید کی تو جان نہیں چھٹنی سر. 2-4 بندے لکھ لیں، شیخ رشید، یہ شہباز گل صاحب، یہ حماد اظہر صاحب، اور وہ جو کاکا ہے، کیا نام ہے جی اس کا، سوات والا، مراد سعید صاحب. یہ سر یہ 4-5 بندے جو بہت اچھل اچھل کے بولتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، اور گند بھی بولتے ہیں. یہ ان کی بچت کوئی نہیں ہے. ان کو اپنے کیوں کا حساب دینا پڑے گا. کرپشن کے بھی کیس بننے ہیں، ہوش ربا داستانیں ہیں، بے پناہ داستانیں ہیں، اخلاق باختہ داستانیں بھی ہیں. وہ اسحاق خاکوانی صاحب جو 4th فلور کے تذکرے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ریحام صاحب خان صاحبہ کی کتاب سے لے کے سارے معاملات کھلیں گے، ساری چیزیں سامنے آئیں گی، کرپشن کی بھی اور اخلاقی دیوالیہ پن کی بھی، ہر چیز سامنے آئے گی. شیخ رشید صاحب، بس دعا کریں کہ شیخ رشید صاحب کی کوئی خواہش پوری نہ ہو. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں. وہ ہیں وزیر داخلہ، لیکن ان کی خواہش ہے کہ آگ لگے، کیونکہ وہ بچ نہیں رہے. اور اگر عمران خان بچ گیا تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر جو انہوں نے کرنا ہے وہ بنیادی طور پر اس ریاست کو لے کے بیٹھ جائے گا. میں یہ بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، باقی آپ خود سیانے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.